اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر کیر اسلام کی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں آج 11ویں دن کی دعا کو لے کر، کہ جس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کی جائے گی۔ آج کے دن ہم خداوند عالم سے دعا طلب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں: اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہا، اس مہینے میں میرے لیے احسان کو محبوب اور فسق و نسیان کو ناپسندیدہ قرار دے دے، اور اپنی ناراضگی اور جہنم کو میرے اوپر حرام کر دے اپنی امداد خاص سے، اے فریادیوں کے فریاد رس۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آج کے دن ہم خداوند عالم سے کچھ ایسی چیزیں طلب کر رہے ہیں کہ جن سے ہمارے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم گناہوں سے اور فسق و فجور سے پاک ہو جائیں۔ نیکی اور احسان کی توفیق جو ہم طلب کرتے ہیں، آخر یہ نیکی کیا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ نیکی اصل میں نیک افراد کی فطرت کا نام ہے۔ جو نیک ہوگا، وہ جو عمل انجام دے گا، وہ نیکی سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہی وہ نیکی ہے جو علم کی زینت قرار پاتی ہے، اور ایمان کا عروج بھی اسی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک کام کو انجام نہ دے تو اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا ایمان بھی اسے کوئی بھی بلندی عطا نہیں کرنے والا ہے۔ لہٰذا انسان کو نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خود نیکی کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے افراد کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ کہ ہمارے فروع دین میں 7ویں چیز یہی ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، کہ جسے امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ جب ہم نیکی کو انجام دیتے ہیں تو کچھ آثار اور کچھ نتیجے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 1، جب نیک انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ کی عنایت اس سے مخصوص ہو جایا کرتی ہے۔ عنایت کے ساتھ خداوند عالم کی محبت کا بھی وہ دارا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نیکی ہے جو دوستی کا بیج اور تخم کہلاتی ہے، کہ نیک افراد آپس میں نیکی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے نزدیک جاتے ہیں۔ اس نیکی کے بعد انسان کو ہدایت کا راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، اور رحمت الہی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس نیکی کے ذریعے انسان کو رفعت اور بزرگی عطا ہو جاتی ہے، اور بالآخر عاقبت خیر ہو کر یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمیں ہر پل یہ دعا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں نیک کاموں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے جو نیکی کا مہینہ ہے، اس میں ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا عام دنوں سے زیادہ ہمیں اس ماہ میں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال و افعال کو انجام دیں، تاکہ کم افعال کے ذریعے زیادہ ثواب کے مستحق قرار پا سکیں۔ دعا کے بعد بات کرتے ہیں فقہی مسئلے کی۔ تو آج عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اکثر آپ کی طرف سے سوال پوچھا جاتا ہے وقت سحر اور وقت افطار کو لے کر، کہ کیا فرق ہے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ہمارے یہاں سحر اور افطار میں؟ تو اس کا ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ ہمارے سحر کے وقت میں اور ان کے سحر کے وقت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ روزہ شروع ہوتا ہے نماز فجر سے، اور نماز فجر کا وقت صبح صادق سے ان کے یہاں بھی شروع ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی صبح صادق سے نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے ہم سحر کو انجام دے سکتے ہیں، اور جیسے ہی صبح صادق یعنی نماز صبح کا وقت قریب آ جائے تو اس کے بعد ہم پھر سحر کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور کچھ بھی تناول نہیں کر سکتے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع برادران جب ماہ رمضان میں وقت کا چارٹ اور نقشہ بناتے ہیں تو نماز صبح سے 15 منٹ پہلے کی احتیاط رکھتے ہوئے ترک سحر کا ایک وقت دکھاتے ہیں، اور ترک سحر کے 15 منٹ کے بعد نماز کا وقت وہاں پر لکھا جاتا ہے۔ یہ صرف احتیاط کی بنیاد پر ہے کہ انسان کو یہ شک نہ ہونے پائے کہ وہ نماز فجر تک تناول کرتا رہا، وگرنہ جب تک اذان کا وقت قریب نہ آ جائے یعنی صبح صادق نزدیک نہ آ جائے، ہم کو یہ اجازت ہے کہ ہم سحر کر سکتے ہیں۔ البتہ جتنے پہلے چھوڑ دیں گے احتیاط سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ لہٰذا ہمارے علماء اور یہ نقش بنانے والے اور نقشے بنانے والے افراد احتیاط کرتے ہیں،
ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اسی احتیاط پر عمل کریں، لیکن بسبب مجبوری اگر کوئی اس ترک سحر سے تھوڑا سا زیادہ وقت کھاتا ہے اور نماز فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ یہ ہو گیا ترک سحر کا معاملہ۔ افطار کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع میں نماز مغرب، افطار اور اذان تینوں کا ایک ہی وقت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت پر پہلے اذان کہی جائے، پھر نماز مغرب پڑھی جائے اور پھر افطار کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اسی مغرب کے اذان کے وقت پر افطار کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں مغرب کا وقت اور ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں مغرب کے وقت میں 10-12 منٹ کا فاصلہ ہو جایا کرتا ہے، جو کبھی کم اور کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ہمارے دوسرے برادران کے یہاں نماز مغرب کا وقت آ جاتا ہے اور اسی وقت وہ روزے کو افطار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں سورج کے غروب ہونے کے بعد جب ایک لالی آسمان پر آ کر چلی جائے اور ایک سیاہی سی چھانے لگے تو وہ وقت نماز مغرب کا ہوتا ہے اور اسی وقت ہم افطار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب عام مسلمانوں کی اذان ہو جائے تو اس کے 10 سے 12 منٹ یا بعض وقت اس سے زیادہ یا اس سے کم پر نماز مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت نماز مغرب بھی پڑھی جا سکتی ہے، افطار بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی وقت اذان بھی کہی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بہتری اور ہے کہ اگر اس وقت میں تھوڑا اور اضافہ ہو جائے تو روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اگر روزہ کھولنے کا وقت 6:45 پر ہو اور اگر کوئی روزے کو 7:15 پر کھولے تو روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب روزے کا وقت تمام ہوتا ہے تو روزہ خود بخود تمام ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ ہم نیت ہی یہ کرتے ہیں کہ یہ روزہ طلوع فجر سے لے کر نماز مغرب کے وقت تک کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب وہ وقت تمام ہوگا تو یہ روزہ بھی خود بخود تمام ہو جائے گا۔ پھر عرض کر دوں کہ افطار کے سحر میں بھی بہتر ہے کہ 15 منٹ کی احتیاط کی جائے، اور افطار کے وقت بھی بہتر ہے کہ جب پوری طرح سے یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے تب نماز مغرب کو پڑھا جائے اور پھر افطار کیا جائے، کہ افطار کے بعد پھر نماز عشاء بہتر طریقہ معلوم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے۔ مجھ حقیر کو بھی اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔